اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اسکول کے انتظامیہ نے ہمارے تاریخ کے اس عظیم شخصیت کی یاد میں آج ایک بڑی زبردست فنکشن جو ہے آرگنائز کی، اور جن بچوں نے اس میں حصہ لیا اور جس انداز سے انہوں نے حصہ لیا اور جس وقار کے ساتھ انہوں نے حصہ لیا اور بچوں نے جس سنجیدگی کے ساتھ اور توجہ سے سنا اور سب نے اس میں شرکت کی، تو مجھے یقین کرے دل سے خوشی ہوئی کہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بجا فرمایا تھا کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتی گیرا سے، زرانب ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، یہ مٹی واقعی زرخیز ہے، اور تھوڑی نمی مل جائے، تھوڑی محنت ساتھ مل جائے تو ان بچوں میں بڑی صلاحیتیں موجود ہیں۔ بیٹا، آج کا دن ہمارے ملک کی تاریخ میں، بلکہ دنیا کی تاریخ میں ایک بہت بڑا اہمیت جو ہے رکھتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ علامہ محمد اقبال اگرچہ پاکستان کے قومی شاعر ہیں، لیکن علامہ محمد اقبال کے سوچ اور فکر میں عالمگیریت تھی۔ آپ کے خیالات عالمگیر خیالات تھے۔ آپ نے پورے انسانوں کی اچھائی، پورے انسانوں کی رہنمائی اور پورے انسانوں کی بھلائی کا سوچا۔ جب بھی آپ کو موقع ملے، آپ علامہ محمد اقبال کے جو تصانیف ہیں، جو شعری مجموعے ہیں، جو نظم ہے، جو نثر ہے، آپ اس کو پڑھ لیں۔ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ علامہ محمد اقبال کتنے بڑے انسان تھے۔ ہمارے بر صغیر کے تاریخ میں جب بھی کسی بڑے شخصیت کا ذکر ہوگا تو علامہ محمد اقبال کا ذکر ضرور ہوگا۔ آپ نے مسلمانوں کو آزادی کے لیے متحرک کیا، آپ نے مسلمانوں کو آزادی کی اہمیت سمجھائی، آپ نے مسلمانوں کو علم کے راہ پہ لگایا۔ آپ کا پیغام ایک ابدی پیغام ہے۔ جب تک یہ دنیا رہے گی، علامہ محمد اقبال کے تعلیمات، آپ کا سوچ اور آپ کا فلسفہ زندہ رہے گا۔ آج کا دن جب ہم یہاں بیٹھے ہیں تو اس میں ایک حکمت ہے، اس میں ایک پیغام ہے، اس میں ایک سبق ہے۔ بیٹا، وہ سبق یہ ہے کہ علامہ محمد اقبال بھی ہماری طرح ایک اسکول میں پڑھے تھے۔ وہ بھی آپ جیسے ایک بچپن سے گزرے، جوانی سے گزرے، بڑے ہوئے، انہوں نے محنت کی۔ وہ محنت انہوں نے صرف اپنے آپ کو بنانے کے لیے نہیں کیا، انہوں نے پاکستان کا تصور پیش کیا۔ فرق اب میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ علامہ محمد اقبال جن دنوں میں آزادی کی تحریک کے لیے مسلمانوں کو متحرک کر رہے تھے، وہ دن مشکلات کے دن تھے۔ اس خطے پر کوئی اور قوم قابض تھا، یہ خطہ آزاد خطہ نہیں تھا۔ آج آپ اپنے قومی پرچم تلے ایک آزاد ملک میں بیٹھے ہیں۔ یہ ٹیکنالوجی، یہ سہولیات نہیں تھے جتنے سہولیات آج موجود ہیں۔ آپ کو اور مجھ کو جو سہولیات دستیاب ہے، علامہ محمد اقبال کے دور میں یہ سہولتیں دستیاب نہیں تھی۔ انہوں نے انتہائی مشکل حالات میں سبق پڑھا، مشکل حالات میں محنت کی، اور وہ محنت صرف اپنے آپ کے لیے نہیں کیا، پورے دنیا کے لیے کیا، اور خصوصاً برصغیر کے
مسلمانوں پہ ان کا بہت بڑا احسان ہے. بیٹا زندہ قومیں اپنے محسنوں کو کبھی نہیں بلاتے, اپنے محسنوں کو یاد رکھنا پڑتا ہے. میں ابھی 2-3 اسکولوں سے ہو کے آیا ہوں. بیٹا آج پاکستان میں ہر جگہ, ہر گھر, ہر محلے علامہ محمد اقبال کا تذکرہ ہونا چاہیے. اس کے بہت بڑے خدمات ہیں, اور ہم اور آپ سب کے لیے ان کے جو تعلیمات ہیں, ان کی جو فکر ہے, ان کا جو فلسفہ ہے, بچوں کے لیے, اسٹوڈنٹس کے لیے, سب کے لیے یہ پیغام ہے کہ ہم محنت کریں, وقت کی پابندی کریں, اور اپنی زندگی دوسروں کے لیے وقف کر دے, اپنی زندگی پورے ملک کے لیے وقف کر دے, اپنی زندگی پوری انسانیت کے لیے وقف کر دے. ہمارا عزم بڑا ہونا چاہیے, ہمارا عزم پختہ ہونا چاہیے, ہمارے اندر اعتماد ہونا چاہیے. اقبال کو شاہین بڑا پسند تھا. کیوں پسند تھا؟ شاہین لمبا پرواز کر سکتا ہے, شاہین اونچا پرواز کر سکتا ہے, شاہین اپنا شکار خود تلاش کرتا ہے, شاہین کسی اور کا محتاج نہیں ہوتا. وہ اپنے لیے بھی خوراک تلاش کرتا ہے, اوروں کے لیے بھی کرتا ہے. لہذا بیٹا ہم اور آپ نے اقبال کا جو پیغام ہے, جو فلسفہ ہے, اور ان کا جو تصور پاکستان ہے, اقبال کا تصور پاکستان یہ تھا کہ پاکستان ایک مضبوط ملک ہو. ماشاءاللہ پاکستان دنیا میں دوسرے ممالک کی قیادت کرے, دنیا کی قیادت کرے. اب پاکستان کو اس مقام تک پہنچانے کے لیے انتہائی تعلیم یافتہ, انتہائی سمجھدار, انتہائی سلجھے اور سمجھے ہوئے لوگوں کی ضرورت ہے. وہ لوگ اسکولوں میں بنتے ہیں, وہ کالجوں میں بنتے ہیں, وہ یونیورسٹیز میں بنتے ہیں. بیٹا آج عزم کرے کہ آپ نے ایک ایسا سائنسدان بننا ہے جو پاکستان کے پرچم کو مزید اٹھائے, جو دنیا کو ثابت کرے کہ پاکستان کا سائنسدان سب سے بہترین سائنسدان ہے. آپ نے ایسے ایجادات کرنے ہیں جو دنیا میں مثبت تبدیلی لائے, جو دنیا کے انسانوں کے کام آ جائے. آپ کوئی نیا میڈیسن بنائے جو دنیا کے انسانوں کے کام آ جائے. آپ کوئی ایسے سائنسدان بن جائے جو کوئی نیا سیڈ پیدا کرے, فصلیں بڑھ جائے, زمین کی پیداوار بڑھ جائے, بجلی پیدا ہو جائے, ٹیکنالوجی آ جائے, اور ہم دنیا کے دوسرے ممالک کی مدد کرنے کے قابل ہو جائے. ہم دنیا سے لینے والے نہیں, دنیا کو دینے والے لوگ بن جائے. اب دینے والے کے لیے قربانی کرنی پڑتی ہے, محنت کرنا پڑتا ہے, وقت کا صحیح استعمال کرنا پڑتا ہے, اپنے آپ کو بنانا ہوتا ہے. لہذا ایک وعدہ کرے کہ آج سے آپ کس کے لیے سوچیں گے؟ پاکستان کے لیے سوچیں گے. کس کے لیے سوچیں گے؟ اور پھر پوری دنیا کے لیے سوچیں گے, پھر پوری دنیا کے لیے سوچیں گے. ہماری زندگی آج کے بعد ہمارے لیے نہیں, کس کے لیے ہوگی؟ اوروں کے لیے ہوگی. کس کے لیے ہوگی؟ اوروں کے لیے ہوگی, بیچاروں کے لیے, اور مظلوموں کے لیے, اور کمزوروں کی مدد کے لیے. ٹھیک ہے بیٹا, محنت کرنا پڑے گا, وقت کی پابندی کرنی ہوگی. آپ وعدہ کریں کہ آج کے بعد میں وقت کی پابندی کروں گا, میں سخت محنت کروں گا, اور اس مقام پر پہنچوں گا کہ پاکستان کو دنیا کا لیڈر بنا لے, پاکستان دنیا کی قیادت کرے. سائنس کے میدان میں آپ بہترین ڈاکٹر بنے, آپ بہترین انجینئر بنے, آپ بہترین پروفیسر بنے, آپ بہترین دانشور بنے, آپ بہترین سائنسدان بنے, اور ہم دنیا کو ثابت کریں کہ دنیا کی قیادت جو ہے وہ کون کرے گا؟ وہ پاکستان کرے گا. کون کرے گا؟ پاکستان. بس بیٹا شاباش, ویری گڈ. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان پاکستان نہیں سنا, پاکستان شاباش.